السلام علیکم۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تبصرہ نگاروں کی رائے۔ کل پی ڈی ایم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس کے اندر مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف شریک تھیں۔ پہلے انہوں نے اجلاس کیا پی ڈی ایم کا، پھر اس کے اندر ایک پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حکومت کو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے ریزائن کرنے کی، اور یہ بھی کہا کہ حکومت جو ہے اس کو اگر وہ 31 جنوری تک نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد وہ کانسیکوینسز بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ساتھ میں اپنے کارکنوں کو بھی کہا کہ وہ لانگ مارچ کے لیے اسلام آباد پہنچنے کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دیں، اور اس کے حوالے سے جو سلسلہ ہے اس کو مینٹین کر لیں۔ یہ پریس کانفرنس جو ہے اس کی کمی محسوس کی گئی، کیونکہ اس حوالے سے پرسوں کا جو جلسہ تھا اتوار کا، اس دن کچھ نہیں کہا گیا، تو یہ شاید فیل کیا ہو انہوں نے۔ تو اس پریس کانفرنس کی دیگر ڈیٹیل بھی ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا ہمارا جو آج کا ایشو ہوگا وہ کرونا کا ہوگا۔ کرونا کی ریشو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جو سیکنڈ فیز کے اندر کرونا ہے وہ بہت لیتھل ہے، وہ زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ بخشتا نہیں ہے، بہت جلدی فارغ کر دیتا ہے۔ حکومت جو ہے اس کے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ جتنا ان کا ماشاءاللہ چہرہ مبارک بڑا ہے، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم نے وہ جو وینٹیلیٹر بنا لیے ہیں، اور اب جب ان وینٹیلیٹر کو جا کے مریض کو لگایا جاتا ہے تو کسی میں آکسیجن نہیں ہوتی، اور کسی کے اندر صرف کھوکھا ہی رکھا ہوتا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ مریض ہمارے وہ ارشد بھائی چودھری صاحب جی اسی وجہ سے انتقال فرما گئے کہ وہ جو وینٹیلیٹر ان کو لگایا اس میں آکسیجن ہی نہیں تھی، اور کئی گھنٹے تک جب نہیں آئی تو پھر ان کو دوسری جگہ پہ لے کے گئے، اور جہاں پہ آکسیجن تو دستیاب ہو گئی لیکن ان کی جان جو تھی وہ ریکور نہ کر پائی۔ تو یہ ہے جی اس وقت ایشو۔ سرکار کی تیاری کیا ہے؟ سیکنڈ فیز کی ایک اور نیگیٹو بات یہ ہے کہ کسی نے ایک آنے کا نہ ہمیں کیش دیا ہے سیکنڈ فیز کے نام کے اوپر، اور نہ ہی انہوں نے کوئی دوائی شوائی بھیجی ہے۔ پچھلی دفعہ جو انہوں نے دوائیاں بھیجی تھیں ہمیں چائنا بہادر نے، وہ وفاقی حکومت نے صوبائی حکومتوں سے چھین کر امریکہ ایکسپورٹ کر دی تھیں۔ ون ٹائم ایکسپورٹ تھی نا جی، اور اس دفعہ کسی نے ہمیں چیزیں بھی نہیں بھیجی جناب کہ چلو تسی کو تھوڑا جہاں لڑ لو بیماری کے خلاف۔ یہ جی ایک دوسرا پہلو ہے، دوسرا موضوع ہے۔ آج کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتے چلیں۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ صرف موجود ہیں ارسلان رفیق بھٹی صاحب، میرے ہمدم درینہ ہیں، ہمارے لاہور بیورو چیف ہیں۔ بہت شکریہ بھٹی صاحب۔ سکائپ پہ ہمیں جوائن کریں گے میاں عمران مسعود صاحب، یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کو ہیڈ کرتے ہیں، سابق صوبائی وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں پنجاب کے ہیں۔ ہاں جو حالات چل رہے ہیں کبھی بھی بن سکتے ہیں عمران مسعود صاحب، جو حالات چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ کسی دن آپ کے نام بھی قرآن نکل سکتا ہے۔ اور فون پہ ہمیں جوائن کریں گے جناب پاکستان کے معروف صحافی، اینکر، صحافی ایڈیٹر اور تبصرہ نگار جناب عبداللہ طارق سہیل صاحب۔ سورس ان کے پاس بھی خبر کا وہی ہوتا ہے جو میرے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ استاد ہیں تو جب میں ان کا ویلاگ سنتا ہوں یا ان کا تبصرہ سنتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ خبر تو یہ میرے پاس بھی آئی تھی لیکن میرے ذہن نے اسے پک نہیں کیا، اور عبداللہ صاحب کی جو ذہانت ہے، یادداشت ہے، اس میں وہ سما کے بیٹھ گئی۔ بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب۔ اور فون پہ ہی ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب اگر دستیاب ہو جائیں تو، لیکن فی الحال عبداللہ طارق سہیل صاحب سے ہم کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، شاید یہ ان کے جلسے میں ایک کمی رہ گئی تھی، اور اس میں انہوں نے ضروری سمجھا کہ ایک پریس کانفرنس کر کے آئندہ کا لائحہ عمل اعلان کریں۔ کیسے دیکھتے ہیں اس پریس کانفرنس کو؟ نہیں، میرے خیال میں جلسے کی کمی کا اس سے کوئی تعلق مجھے نظر نہیں آتا، اس لیے کہ جلسے سے پہلے یہ خبر آ گئی تھی کہ جلسے کے اگلے روز رائے گڑھ میں یہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا، تو ظاہر ہے اگر اعلانات جلسے میں کر دیے جاتے تو اس کی کیا ضرورت تھی اجلاس کی۔ اور یہ بھی ہے کہ
तारीख वगैरह का फैसला उसमें नहीं हो सका था इससे पहले, और वो शायद अब भी नहीं हो सका, क्योंकि अब भी इन्होंने ये ऐलान किया है। डेड लाइन का तो फैसला हो गया है कि डेड लाइन ये है कि 31 तक ये इस्तीफे अपनी क़यादत को जमा करा देंगी तमाम पार्टियां, और अगर 31 तारीख तक हुकूमत मुस्तफ़ी ना हुई तो 1 फरवरी को ये लॉन्ग मार्च की तारीख अनाउंस कर दी जाएगी। इससे शुबा गुजरता है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का अभी तक इत्तेफाक राय नहीं हो सका, और ये जो वक्त है 15-16 दिन का, इन दिनों में ये तारीख तय कर ली जाएगी और उसका ऐलान 1 फरवरी को किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बड़ी मानेखेज बात है कि इन्होंने लॉन्ग मार्च का जो फैसला किया है वो तकरीबन मिड फरवरी में होगा। को अगर ऐलान करेंगे तो उसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि 3 या 4 को लॉन्ग मार्च होगा। लाजमी बात है कि 10, 12, 15 दिन का वक्त तो देना पड़ेगा इनको। अगर कि इन्होंने कारकुनों को तैयारी का हिदायतनामा तो भेज दिया है, लेकिन ये 10-15 फरवरी का मतलब ये है कि मार्च के बिल्कुल नजदीक जाकर ये लॉन्ग मार्च करेंगे, ताकि उसके नतीजा खेज होने की जो गर्मा गर्मी है वो एक शार्ट टाइम में आकर एक फैसला खुल सके। अब मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है, चलिए हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे अपना अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब, हम बाकी पार्टिसिपेंट को भी शरीक गुफ्तगू कर लें। इमरान मसूद साहब, 2 एक्सट्रीम नुक्ता नज़र थे। एक तो ये था कि कुछ भी नहीं हुआ, जलसे का इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं कर पाए। पीडीएम का कहना है कि जी बहुत मौसर जलसा था, और आज उसके फॉलोअप मीटिंग जो थी उसमें की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ गई। थोड़ा तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई थोड़ी सी तफसील तो आपने अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब से सुनी ली होगी, कोई थोड़ा सा तबसरा फरमा दीजिए। दूसरा, चूंकि आप जो हैं हुकूमत के एलाई हैं और PMLQ भी हिस्सा है इस वक्त हुकूमत का, तो हमें खुशफहमी है कि किसी भी दिन वजारत का हुमा आपके कंधे पे भी बैठ सकता है। देखिए, सियासत में तो नथिंग इज सर्टन, किसी भी वक्त जो है वो हालात बदलते हैं और फैसले किए जाते हैं। मैं पीडीएम का जो एक कह लें क्लाइमेक्स पॉइंट जो था वो कल का जलसा था जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में मुनक्कद हुआ। सारी दुनिया ने वो जलसा देखा और लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बड़ा जबरदस्त जलसा होगा, और एक क्लाइमेक्स जो है वो अटेन किया इन्होंने। पूरे पाकिस्तान में इन्होंने जलसे किए, सारे सूबों में किए, और यहाँ के इसका जो है वो मरकजी और इख्तितामी जो नुक्ता है वो कंप्लीट होगा। देखिए, मैं भी मीडिया में चैनल्स पे देख रहा था जलसा, और आप भाइयों ने जो हमारे एंकर्स थे उन्होंने मुवाजना शुरू कर दिया इमरान खान का जो पहला जलसा हुआ था मीनार पाकिस्तान में, उसका मुवाजना उन्होंने इस जलसे से शुरू कर दिया। और फिर उन्होंने उसकी फुटेज भी दिखाई और तादाद भी बताई और तादाद दिखाई भी, और जलसे की कामयाबी जो है वो साफ जाहिर है, जो उसका एक विजुअल होता है, इम्पैक्ट होता है उसका कि मजमा कितना इकट्ठा है, कितना पैक्ट है, उससे लोग इसको असेस करते हैं कि जलसा बड़ा था या छोटा था। तो बड़ा जलसा भी हो जाता तो हालात ये तो नहीं था कि अगले दिन ही जो है वो हुकूमत मुस्ताफी हो जाती और घर को चली जाती। छोटा जलसा भी अगर हुआ है तो उसका भी ये नहीं कहले रिजल्ट की हुकूमत जो है वो परेशान हो जाए। तो बहरहाल ये जो एक तनकीद है वो तो बर्दाश्त करनी पड़ती है, अपोजिशन चाहे जलसा करे चाहे हुकूमत जलसा करे। मैं सिर्फ जो तबसरा की जो आपने बात ये की है, मुझे ये नहीं समझ आती एज अ ले मैन के जलसों से जो है वो आप अपने वोटर्स को मोबिलाइज तो जरूर करते हैं, और आप अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपका महंगाई के हवाले से या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, जो भी करंट सिचुएशन है वो आप पब्लिक को बताते हैं, अपने जो है वो वोटर्स को आप समझाते हैं, और एक नैरेटिव जो है आप उसको जो है वो एक क्रिएट करते हैं। तो उस हद तक जो है वो इन्होंने अपनी पार्टीज को मोबिलाइज किया, वर्कर्स को इन्होंने अपना साथ लेकर चले। तमाम पीडीएम की पार्टीज ने अपनी अपनी सतह पर अपना अपना वोटर तो मोबिलाइज कर लिया,
اور دیکھیں اپوزیشن میں ہم نے بھی بڑا دور گزارا ہے، اور اپوزیشن میں آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھائی یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ اپوزیشن میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بس گئی کہ گئی، بس ابھی چلی جائے گی، اگلے مہینے چلی جائے گی، یہ عید کے بعد چلی جائے گی، رمضان کے بعد چلی جائے گی، بس یہ مارچ میں جو ہے حکومت چلی جائے گی۔ تو حکومت جانے کا جو ہے اس کے 2 طریقے ہیں اگر آپ نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے، یا تو آپ عدم اعتماد کر دیں، آپ عدم نیشنل اعتماد سے اسمبلی کوئی میں، حکومت گئی نہیں کبھی جی، کبھی کوئی جی عدم بالکل اعتماد ہاں سے حکومت گئی نہیں۔ ایگزیکٹلی، یا پرائم منسٹر خود سے مستعفی ہو جائیں، 2 طریقے ہیں نا، میں کانسٹیٹیوشنل طریقے کی بات کر رہا ہوں، یا پھر یہ ہے کہ کوئی تیسری طاقت جو ہے وہ اپنا آ کے قبضہ کر لے، جس طرح ہوتا رہا ہے ہمارے اس پورے ملک میں سیاست میں ہوتا رہا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ہوتی نظر تو نہیں آ رہی ہیں، اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہاؤس میں ان کے پاس اپوزیشن کے پاس نمبرز پورے ہیں تو پھر تو جلسے جلوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہاؤس میں نمبر نہیں پورے تو صاف ظاہر ہے پھر سڑکوں پہ تو آنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اب تمام جماعتوں کے جو صدور ہیں، جس میں زرداری صاحب جو پروبیبلی وہ چیئرمین ہیں اپنی جماعت کے، وہ بھی اپنا کیسز میں مبتلا ہیں، میاں محمد صحیح نواز شریف صاحب پرائم منسٹر وہ بھی آپ کے سامنے وہ باہر گئے ہوئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن جو نیشنل اسمبلی کے ہیں میاں شہباز وہ شریف اندر صاحب وہ ہیں۔ بھی بیہائنڈ، اس کے بعد صوبائی وزیر اپنا جو لیڈر اپوزیشن ہے حمزہ شریف صاحب وہ بھی اپنا جیل کے اندر ہیں۔ تو لیڈرشپ جو ہے ان کی ٹاپ لیڈرشپ تمام جماعتوں کی وہ تو اندر ہے، اب پیچھے جو ہے وہ سلسلہ تو چلانا ہے، اور اپوزیشن میں رہ کے یہ بیسٹ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جلسے جلوس کریں۔ اور لیکن جو میں آپ سے جو بات شیئر کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کل کا جلسہ جو تھا وہ اتنا کوئی وہ امپریسو جلسہ نہیں تھا، شاید صحیح اگلی باری یہ لوگ زیادہ بڑا جلسہ کر لیں اور اپنا ایک امپیکٹ اور اپنی جو ایک جو ان کی جو ایک خواہش تھی اس کو وہ پورا وہ کر سکیں کہ لوگوں کو متاثر کر سکیں۔ دیکھیں میڈیا بڑا آزاد ہے، سوشل میڈیا پہ اسی وقت آپ اگر اپنا ناک بھی کھجلائیں تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ چل جاتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق کی وہ ساری چیزیں وہ میڈیا پہ وہ دکھا رہے تھے، کووڈ کا بھی ایک بہت بڑا ایشو تھا، اور کووڈ کے وہ سیکنڈ سیگمنٹ میں بات ہوگی کووڈ پہ۔ تو میرے نزدیک جو ہے سمجھ نہیں آ رہی پی ڈی ایم نے یہ کیا سوچ رکھا ہوا ہے، اور یہ کون سا جھانسا دے رہے ہیں اپنے ووٹرز کو دے رہے ہیں، کس کو یہ متاثر کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ جو پریس کانفرنس میں نے بھی ابھی سنی، اب انہوں نے لانگ مارچ کا کر دیا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا آگے، یہ رکے گا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنا ہے۔ یہ وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ایم پی ایز جو ہیں وہ جماعتیں چھوڑ کر دوسری جماعت میں چلے جائیں، چاہے ان کے صحیح ایم این ایز ہوں، پی ڈی ایم کے، چاہے ایم پی ایز ہوں۔ جی سر، تھینک یو۔ نہیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سن رہا تھا، جی بڑے شوق سے نہیں، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی کہہ گئے سو گئے داستان کہہ کے کہتے ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں، آپ نے بات مکمل کر لی۔ بھٹی صاحب، جی اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک تو عبداللہ صاحب نے کہہ دیا کہ وہ پہلے سے ہی طے تھی میٹنگ پی ڈی ایم کی، تو اس وجہ سے یہ پریس کانفرنس اس کے بعد پھر نیچرلی ہونی تھی۔ گوئنگ فارورڈ کیا کریں گے یہ ہمارے جو احباب ہیں پی ڈی ایم والے اگلا جلسے کی تیاری ویاری کے لیے؟ صاحب دیکھیں، جو کل کا جلسہ تھا اور اس کے بعد کی جو آج کی پریس کانفرنس ہے نا، اس میں فرق یہ تھا کہ کل لوگوں کو انہوں نے میس موبلائزیشن کرنی تھی، وہ انہوں نے کر کے دکھائی کہ ہم کس حد تک میس موبلائزیشن کر سکتے ہیں، کیا لوگ باہر نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے۔ آج کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر انہوں نے فیصلے کرنے تھے کہ جو گزشتہ روز انہوں نے جلسہ کیا ہے اس میں ہم کر کیا سکتے ہیں۔ ان میں یہ نہیں کہ گنتی کتنی ہے، لیکن انہوں نے گزشتہ روز ایک پیغام دیا عام آدمی کو کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے، کل ہم اس سے اگلا فیصلہ یہ کریں گے کہ ہم بیٹھیں گے، اکٹھ ہوگا، میٹنگ ہوگی یا بیٹھک ہوگی، اس کے اندر فیصلہ کریں گے۔ کل انہوں نے ایک میسج اپنا دے دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فروری کا یا جنوری کا یا دسمبر کا ٹائم دیا جا رہا ہے، دیکھیں ساروں نے ایک ہی دن میں ساروں نے یا تو ہونا جی کہ ان بلاک ریزگنیشن دینے ہیں۔ ابھی کئی پارٹیز جو ہیں، اس کے 11 جو جماعتیں ہیں اس کے اندر جن کا 1 یا 2 یا 4 رکن ہیں، ہو سکتا ہے ان کے کوئی تحفظات ہوں۔ آج بھی جو ایک اعلان لاہور انہوں نے گزشتہ روز جاری کیا، اس کو اگر آپ ذرا آج کل جو جاری ہوا ہے اس میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی جو ہے نا 6-7 جماعتوں نے دستخط کیے ہیں، باقی نیچے ان کے نام نہیں ہیں ابھی۔
हो सकता है उनसे ये राब्ते का टास्क भी किसी को दिया हो कि जी बाकी जो 4-5 जमातें रह गई हैं या नहीं शिरकत कर सकी, वैसे तो सारे लोग वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने, हो सकता है उन्होंने अपनी मुशावरत ना की हो, लेकिन जो बड़ी जमातें इसमें शामिल हैं जिनकी पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन है या उनकी नुमाइंदगी है, उन्होंने तमाम ने दस्तखत कर दिए हैं जी कि हम बिल्कुल इस पर रेडी हैं। 31 दिसंबर तक जो है इसी साल 2020 के अंदर अंदर जो है तमाम रेजिग्नेशन अपने इकट्ठे कर लें पार्टी कायदीन। जनवरी 31 तक हुकूमत को एक माह की, देखें एक बात तो अच्छी है कि उन्होंने फिर भी टाइम दिया है हुकूमत को कि अगर वो गलत कर रही हैं या उन्होंने कुछ करना है तो 31 जनवरी तक उनको मोहलत दे रहे हैं हम, उसके बाद मोहलत नहीं देंगे। फरवरी में जो कर रही साहब थोड़ा सा मौसम नरम हो जाता है, सियासी मौसम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कुदरती मौसम की बात कर रहा हूँ। उसमें बारिशें तो होती हैं, लेकिन रात के वक्त जो है ठंड कम हो जाती है थोड़ी सी। जिस तरह जलसे में गुज़िश्ता रोज ठंड थी और लोग कुछ चले गए, जिसपे ऊपर बहुत सारे हमारे दोस्तों को ये मौका मिला जी कि जलसा शायद 4-5 हज़ार या 6 हज़ार या 8-10 हज़ार का तादाद रही साहब, कभी इस तरह के जलसों में मैटर नहीं करती। मैटर वो करता है कि क्या वो उन्होंने अपना पैगाम जो देना था वो लोगों तक पहुंचा। और आम लोग, आप भी वहां पे फिर रहे थे, मैं भी गया हुआ था, मामला ये था कि क्या आम लोगों ने देखा, अगर जो वहां पे नहीं गया, अब अगर 1 लाख आदमी जो मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई के माजी में जलसे में अगर था तो रईस साहब तकरीबन 1 करोड़ लोग ने टीवी पे भी देखा होगा उसको, तो 1 करोड़ 1 लाख हो गया। अगर कल वहां पे हजारों की तादाद थी तो कई लोगों ने, चले करोड़ों ना सही लाखों ने तो टीवी पे देखा होगा, सारे टीवी दिखा रहे थे। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा ने फोन उसके पास है, वो बैठा हुआ था। हमारा ये है कहना मेरा कि उन्होंने मोहलत एक स्टेप बाय स्टेप वो चल रहे हैं। उन्होंने कल पहला फेज खत्म किया था गुज़िश्ता रोज, आज उन्होंने दूसरा फेज शुरू कर दिया कि जी अब हम अगला क्या है जी, रेजिग्नेशन इकट्ठे कर रहे हैं सारों के, और दूसरे फेज के अगला जो लाएअमल क्या है जी कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ठीक है, लॉन्ग मार्च जिस दिन करेंगे वो फरवरी के मिड में करते हैं, अवाइल में करते हैं, आखिर में करते हैं। उसके बाद उनका ये होगा जी कि जाके धरना देना है, चूंकि लॉन्ग मार्च करना है तो फिर वहां से ये तो नहीं कि वहां पास इस्लामाबाद 4 घंटे में मोटरवे से पहुंचना है लाहौर से और वापस आ जाना है अगले 2 घंटे के बाद, ऐसे नहीं होगा। वो ये वहां पे स्टे करेंगे, उसमें भी फिर मसाइल होंगे। जाहिर है इन्होंने जनवरी के अंदर ये पीडीएम सारी क़यादत दोबारा या दिसंबर में इस्तीफों के बाद इकट्ठी होगी, उसके बाद इन्होंने ये फैसला करना है कि जी लॉन्ग मार्च की तैयारी किस किस के जिम्मे क्या क्या करना है। हुकूमत से अगर कोई राब्ता इन केस होता है, चूंकि वो तो सारा कुछ डिनाई कर रहे हैं, मुसलसल वो कहते हैं जी कि अब हम हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तीनों लोगों ने ये कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने भी, मरियम नवाज ने भी, बिलावल ने भी, एएनपी वालों ने भी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने भी, नेशनल पार्टी ने भी, तमाम जमातों ने 11 ने कहा कि हम राब्ता नहीं करेंगे। सही। लेकिन उसके बावजूद रईस साहब सियासत में कोई चीज हतमी नहीं हुआ करती है। आपको कुछ ना कुछ, कहीं खिड़की, कोई दरवाजा, कोई रास्ता, बंद गली में तो सियासत होती ही नहीं है। सियासत बंद गली का नाम नहीं है, सियासत है खुले दिलो दिमाग के साथ सियासत करनी है। हो सकता है कल को मियां नवाज शरीफ कोई दरमियानी रास्ता दे दें या मियां शहबाज शरीफ साहब बाहर आ जाते हैं अगर जमानत पे, मियां हमजा। लेकिन एक बात तय है कि हुकूमत को भी ये रविश थोड़ी सी तब्दील करनी चाहिए कि अपोजिशन को हमने हर सूरत फिक्स करना है, या दूसरे लफ्जों में पंजाबी में तुन के रखना है। ये काम गलत है। अपोजिशन, हुकूमत, गाड़ी के वो जमहूरियत की गाड़ी के वो 2 पहिए हैं या 4 पहिए लगा लें जिन्होंने साथ चलना है, मिल नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर मुल्की मफादात हो बिल्कुल मिले। रही बात कि जी वो मेरे मोहतरम इमरान मसूद साहब ने एक बात की जी कि इनके पास वोटिंग गिनती का हो सकता है नंबर गेम पूरी ना हो, तो रही साहब आपने माजी में देखा कि जिस तरह जब कानून साजी होती है तो वो 156 को 201 बना दिया जाता है, 206 को 103 बना दिया जाता है। तो रही साहब गिनतियों वाला काम तो हमने नहीं करना, वो मुमकिन नहीं है। अपोजिशन को पता है इस बात का, पीपल्स पार्टी को भी पता है, नून लीग को भी पता है कि जब भी खुफिया रायशुमारी होगी, कुछ भी होगा, उसमें उनके बंदे आगे पीछे हो जाएंगे। क्योंकि रईस साहब हर बंदे को तो मसाइल हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ कमजोरियां हैं। सही है, इंसान है ना हम, हमारे में कमजोरियां होती हैं, हम फरिश्ते तो हैं नहीं कि डट जाएं, वो बड़े कम लोग होते हैं। लेकिन जो कमजोरियां हैं जाहिर है हुकूमत ने, हर हुकूमत ने, मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, माजी में भी उन कमजोरियों से हुकूमतें फायदा उठाती रही हैं। इस हुकूमत ने भी उन्हीं कमजोरियों से फायदा उठाया हुआ है और 2.5 साल हो गए हैं, वो चल रहे हैं। 2.5 साल में देख लें आपके सामने सारा कुछ, कितने बहरान आए, कितना कुछ हुआ, सियासी बहरान तो मुसलसल चल रहा है। सही। और ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आखिरी बात ये है जी कि ये भी बिल्कुल दुरुस्त अपने इमरान मसूद साहब ने कहा कि अपोजिशन ने ये कहना होता है लोगों को कि जी आइंदा 24 घंटे अहम है, आइंदा 25 घंटे अहम है, या आइंदा 25 माह अहम है, या 25 हफ्ते अहम है। तो वो उन्होंने अपना मैसेज वेल कन्वे कर दिया है। अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब की तरफ दोबारा चलते हैं। सर, जब ये जलसा हो रहा था इतवार का, तो 21वीं सदी की रियासत मदीना का जो अमीर है
وہ اپنے پالتو کتوں کے ساتھ لیجر ٹائم گزار کے یہ ثابت کر رہا تھا کہ وہ پریشان نہیں ہے۔ اور جلسے کی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ تھی کہ پہلے بڑے افسروں کے نام لیے جاتے تھے، اب چھوٹے افسروں تک بات آ گئی اور نام بھی پاکستان کے اندر سے، جلسے کے اندر سے لیے گئے۔ کسی نے میاں نواز شریف کو یہ موقع نہیں دیا کہ وہ لندن میں بیٹھے ہونے کا فائدہ اٹھائے اور نام لیں۔ یہ دونوں چیزیں کتنی کی سمبولک ہیں سر؟ یہ چھوٹے افسر کے واقعے سے یہ تو بہت سارے لوگوں کے لیے ایک انکشاف تھا، آپ جیسے باخبر لوگ تو پہلے سے جانتے ہوں گے، لیکن اس سے یہ بات تو سامنے آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک پارلیمان کی جو وقت ہے اس حکومت میں نے یہ 2.5 سال میں دیکھا ہے کہ وزیروں کے اجلاس اور ٹیکنوکریٹس کے اجلاس اور ذمہ داروں کے اجلاس تو بہت ہی کم ہوئے ہیں۔ زیادہ تر ترجمانوں اور مشیروں اور میڈیا مینیجر جو لوگ رکھے ہوئے ہیں، میرے خیال میں 300-400 آدمی ان کی میڈیا سیل جو ہے مختلف قسم کے کام کرتے ہیں، ان کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں جن میں واحد ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو جواب کیا دینا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ حکومت کے وزیر اعظم سے لے کر پنجاب کے مشیر اطلاعات تک تقریباً 20 قسم کے عہدیدار تھے جنہوں نے یہ صبح سے لے کر شام تک اور آج سارا دن یہ مہم چلائی کہ اپوزیشن کا جلسہ فلاب ہو گیا۔ بڑا پتھیٹک تھا، 3000 آدمی تھے، یہ 6000 آدمی تھے، اور اس ناکام جلسے پر آج 3 گھنٹے تک وزیر اعظم نے اجلاس کیا ہے جس میں واحد ایجنڈا جلسے پر غور تھا۔ وزیر اعظم پنجاب سے رپورٹ لی گئی اور اب اور اس رپورٹ پر بات ختم نہیں ہوئی۔ نیا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مختلف ایجنسیوں اور اداروں سے کہا جائے گا کہ وہ لاہور کے جلسے پر اپنی رپورٹ دیں، ان کا تخمینہ بتائے کتنے لوگ تھے، ان سے کیا امپیکٹ ہوا۔ تو جب حکومت کا یہ لیول ہو اور ریاست کے نزدیک پارلیمنٹ کا یہ لیول ہو تو پھر وہ جو آپ نے جس طرح بتایا کہ عبداللہ صاحب ایک بات اور میری بات کا جواب دے دیجئے گا۔ ہمیں بار بار حکومتی ترجمانوں کی طرف سے، میں ترجمان وہ والے نہیں جن کی آپ نے بات کی ہے، میں جو اینکر ترجمان ہیں حکومت کے ان کی طرف سے جو ہے بات کر رہا ہوں، ان کی طرف سے یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ اب وہ جی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اب وہ والا ہاتھ نہیں ہے جی ان کے اوپر، جی اب وہ الگ ہیں تو وہ الگ ہیں۔ سر کل جو میڈیا مینجمنٹ ہوئی ہے اسی نمبر سے واٹس ایپ آئے ہیں، اسی نمبر سے کالیں آئی ہیں، اور صبح 11 بجے پرسوں اتوار کے روز 11 بجے جلسہ فلاپ قرار دے دیا گیا تھا۔ میں تو گھر سے نہ نکلتا جتنی ٹھنڈ تھی، لیکن جب 11 بجے جلسہ فلاپ قرار دے دیا گیا تو میں نے کہا مجھے جا کے دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ فلاپ ہے یا یہ آرگنائزڈ۔ آپ نے اگر اندازہ فرمایا ہو سر، انہی نمبروں سے فون آ رہے تھے، انہی سے واٹس ایپ آ رہے تھے، اور ایون کے سوالات تک وہاں سے بن کے آئے تھے جو اینکرز نے پوچھے ہیں۔ تو یہ بات ہم پھر کیسے مان لیں کہ وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے؟ مختصراً مجھے بتائیے گا۔ یہ دونوں باتیں وقت صحیح ہو سکتی ہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے، لیکن میرا خیال ہے دونوں صحیح ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اب وہ حکومت کا اس طرح سے ساتھ تو نہیں دے رہے ہیں، لیکن اس نظام میں فریق وہی ہے، اور اپوزیشن کا کیا نام ہے، یہ پی ڈی ایم کا جو نشانہ ہے، ٹارگٹ ہے، وہ حکومت نہیں ہے، وہ ٹارگٹ کل آپ بلاول کی تقریر سنیں، دوبارہ سنیں، اس میں ان کا فکرہ تھا، بہت تیز فکرہ تھا۔ میں تو یا آپ تو میرے خیال میں اگر اسے کہنے کا موقع ملے تو نہیں کہیں گے، اعتراض کریں گے، لیکن بلاول نے پہلی بات انہوں نے کہا کہ سلیکٹر حضرات ملک کے خلاف سازشیں کرنا بند کر دیں، یہ بلاول کا کہنا تھا، اور یہ آن ایئر تمام ٹی وی چینل پر یہ فکرہ نشر ہوا ہے، آپ دوبارہ سنیں۔ اور جب فریق وہ ہے تو وہ ظاہر ہے اس معاملے کو بھی مینج کریں گے۔ عمران خان اپنے طور پر کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں، بنیادی نقطہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ کوئی جلسے کو خلاف دکھانا۔ آج بی بی سی کی رپورٹ آپ نے دیکھ لی ہوگی، اس نے کہا کہ شام کے وقت جلسہ کا ساری کی ساری بھر گئی تھی، اور باہر کی سڑکوں اور آزادی کے پل پر بھی بہت بڑا ہجوم ہو گیا تھا، اور عین اسی وقت ٹی وی چینل پر یہ اچانک مہم شروع ہوئی کہ جلسہ فلاب ہو گیا، اب مینار پاکستان خالی ہے، وہاں لوگ موجود نہیں ہیں۔ تو اس سے آپ صورتحال کی تصویر جو ہے وہ تو بنی ہوئی ہے، تھوڑا سا رنگ بھرنا ہے وہ آپ ٹھیک ہے۔ چلیے ابھی ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں، دوسرا موضوع ہوگا کرونا ہمارا اگلے سیگمنٹ کے اندر۔ فی الحال پروگرام میں وقفہ۔
वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं, और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कोरोना के ऊपर। कोरोना वबा की दूसरी वेव बड़ी हार्ड है, बहुत कम वक्त देती है। एहतियात करें, आप लोगों से भी इल्तमास है हमारी, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करें और लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से इज्तनाब करें। और चलते हैं इमरान मसूद साहब की तरफ। इमरान साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त कोरोना की मुहिम है, और सबसे बड़ा मसला क्रेडिबिलिटी का है, क्योंकि हुकूमत कहती है कोरोना आ गया है, हुकूमत के ऊपर कोई बंदा बिलीव करने को तैयार नहीं है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि कोरोना आ गया है, दूसरी तरफ हुकूमत की जो मेजर पार्टी है पीटीआई, वो जलसा कर देती है और उसमें कोरोना नहीं आता। अब अपोजिशन कहती है कि जी इसमें कोरोना नहीं आता, कोरोना सिर्फ हमारी तरफ आता है। तो दोनों इस जिद के अंदर कोरोना की बढ़ोतरी का बायस बन रहे हैं। पिछली दफ़ा हमारी 7% जो थी वो डेथ रेशो पहुंची थी, तो कोरोना का खात्मा हो गया था, वहां से हम वापस आए थे। हम इस दफ़ा 7% से शुरू हुए और 10% के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं। पैसे मिले कोई नहीं हमें कहीं से इमदाद की सूरत में, कर्ज की सूरत में भी नहीं मिल रहे। बल्कि वो जो कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए आज $9 बिलियन का एक फंड बनाने का ऐलान किया एशियाई तरक्याती बैंक ने। अब उस $9 बिलियन में शायद हमें भी कुछ हाथ लग जाए, क्योंकि अफजल साहब जो हैं वो तो रिटायर हो गए, घर चले गए हैं। शायद कौम के इससे भी कुछ आ जाए, वरना तो 25 लाख रुपया फी पेशेंट ही कोरोना का इंजेक्शन पड़ना था ना इस कौम को। लेकिन खैर शुक्र है वो चले गए हैं, और उनकी जगह जो भी आएगा वो इतना सेहतमंद पेट वाला नहीं होगा। तो इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि शायद वैक्सीन हमें मिल ही जाए। लेकिन सर हुकूमत की बात मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, आप देखिए, कोरोना के हवाले से मैं जो जाती तौर पे महसूस ये करता हूं कि हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि कोरोना के हवाले से हुकूमत के कौल और फेल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अब एक जगह हम ये कह रहे हैं कोरोना बड़ा सख्ती से अब दोबारा उसकी जो सेकेंड वेव आई है वो बड़ी खतरनाक है। इस दफा कोरोना जो है वो चांस नहीं देता और बंदा डायरेक्ट ही अपना अस्पताल आईसीयू में पहुंच जाता है और उसकी जो है वो मौत हो जाती है। ये हमने केसेस अभी हम देख रहे हैं। देखिए, जब ये स्पाइक आई है और वेव आई है, तो हुकूमत पंजाब ने और खास तौर पे एनसीओसी ने, वफाकी हुकूमत ने, सबसे पहले इन्होंने कॉलेजेस बंद कर दिए, स्कूल्स बंद कर दिए, यूनिवर्सिटीज बंद कर दी। आप ही के पिछले प्रोग्राम में उस पर हमने ये कहा था कि भाई ये तो वो इदारे हैं जहां पर एसओपी तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है, यहाँ पर मास्क भी चल रहा है, सैनिटाइजर भी चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है। चूंकि ये एक जिम्मेदारी है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की, बच्चों की जान बचाना, स्टूडेंट्स को से परहेज करवाना, तो वो उसको ओबे कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जलसे भी हो रहे थे और पीटीआई और हुकूमत खुद भी जलसे कर रही थी, और उसके बाद अवाम जो है वो खुलेआम फिर रही थी। ना कोई बंदा मास्क यूज करता है, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। इमरान साहब, वो वाली तांगो तारीख गलियों वाले शालमी जैसी मार्केटें खुली हुई हैं जहां से एक बंदा एक वक्त में नहीं गुजर सकता और वहां पे लोगों का रश मचा होता है, वो खुली हुई हैं। तालीमी इदारे बंद हैं। जी, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए ना, अब ये शालमी, ग्वाल मंडी, रेलवे स्टेशन, बसें, रिक्शे, वैगन्स, ये आप अजीब किस्म की ये कह लें एक दोगली पॉलिसी थी जो हमें नजर आई, और हमने भी इसको बड़ा महसूस किया कि अगर आपकी जान पे बनी हुई है, अगर आप कोरोना समझते हैं कि फैल रहा है, आपने तो उसकी बंदिश लगाई नहीं। इन्होंने शादी घर बंद किए, शादी घर वालों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है वो हमारे भाई हैं, उनका कारोबार है, जो भी है। उन्होंने कहा कि बाहर आप कर लें शादी, अब फिर वापस वो चले गए, अंदर चले गए हैं। अब यहाँ पर ये अजीब स्टूपिड किस्म की पॉलिसी ये है कि जी आप ऊपर तंबू ना लगाए, रात की शादी तंबू के ऊपर किस तरह हो सकती है? कराते आप खोल दें, अगर तंबू पर शामियाना लगाना है तो ये, इसके बारे में तो कोई भी सीरियस नहीं है। ना अपोजिशन सीरियस है, ना हुकूमत सीरियस है, ना ही अपना कह लें कोई बंदे भी नहीं सीरियस हैं। सीरियस वो लोग हैं जिनके घर पे ये मौत आ जाती है, वो बेचारे सीरियस हो जाते हैं, या वो पेरेंट्स सीरियस हैं जिनके बच्चों का उनको ख्याल है, जिनके माँ बाप जो एल्डरली हैं वो ये करते हैं। तो कोरोना के हवाले से अब जो वैक्सीन के जो ट्रायल्स हो रहे हैं, फाइजर की वैक्सीन भी आई हुई है, वो पता चला है कि अमेरिका में उससे एलर्जी शुरू हो गई है और वो बड़ा नेगेटिव में चला गया है। यहाँ पर भी
ایک کینیڈا اور چائنا کی ویکسین بھی جو چل رہی ہے، لوگ اس کا ٹرائل کر رہے ہیں، اس کو لگا رہے ہیں. حکومت پاکستان کے پاس تھوڑے بہت انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں کہ جب کوئی ویکسین آئے گی تو ہم اسے خرید لیں گے، لیکن میجر فنڈ جو ہے وہ میں نہیں دیکھا کہ حکومت کے پاس ہے کہ نہیں ہے. یہ اللہ توکل ہی کام چل رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑا ہوا ہے کہ شاید خود ہی کرونا جو ہے یہاں سے بھاگ جائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ کرونا اتنی جلدی جائے گا، اور اس کو ہمیں جو ہے وہ ایس او پیز جو ہے وہ زیادہ سخت کرنے پڑیں گے. اور حکومت دیکھیں نا، حکومت تو نہیں روک سکی اس جلسے کو، اور حکومت خود بھی کر رہی ہے. جب آپ ایک کام خود کر رہے ہیں تو کیسے دوسرے کو روک سکتے ہیں؟ تو یہاں پر ایک سینر ایلیمنٹ چاہیے. جو میں بات اس کو کنکلوڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں یہ اناؤنس کریں گے بھئی ہم اپنے جلسے بند کرتے ہیں اس لیے کہ کرونا ہے، تو اس سے بڑی عزت بنے گی، اپوزیشن کی بہت بڑی عزت بنے گی کہ بھئی ٹھیک ہے، لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، ہم لوگوں کو آزمائش میں نہیں ڈالتے. آفرین ہے ان لوگوں پہ جو کرونا کو بھول کر جو ہے وہ جلسوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے لیڈروں کو خوش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. یہ جلسے، جلوس، یہ کانگریگیشن، یہ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اگر آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو لاک ڈاؤن کیجئے. اگر آپ نے سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے، میکرو کرنا ہے، مائکرو کرنا ہے تو کیجئے. اگر نہیں یہ کرنا تو پھر یہ کہیں مت کہ جناب یہ کرونا آ گیا تو پرہیز کریں. تو اجلاسوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں سب نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے، کوئی ہاتھ بھی نہیں ملاتا، لیکن پبلک جو ہے وہ بالکل نہیں کر رہی. تو یہ ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا. جی ماسک آپ کہہ سکتے ہیں عمران صاحب کہ نہ کوئی ہاتھ لگاتا ہے نہ منہ لگاتا ہے. ہاں، ہاتھ بھی نہیں ملاتا اور منہ بھی نہیں لگاتا. عبداللہ طارق سہیل صاحب کی طرف چلتے ہیں. عبداللہ طارق سہیل صاحب، اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ حکومت یا حکومتی مشینری یا بیوروکریسی، اس کی کریڈیبلٹی اتنے لویسٹ لیول پہ چلی گئی ہے کہ وہ اگر کوئی سنجیدہ بات بھی کرتے ہیں تو اس پہ لوگ بلیو کرنے کو تیار نہیں ہیں سر. اور لوگ کہتے ہیں اچھا وہ کرونا آیا ہوگا، کتنے آیا، وہ ظاہر ہے جس کو بھگتنا پڑتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 سر، 3-4 ڈیتھس کی میں طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. میرا مطلب ہے سیٹھ وقار صاحب سے شروع ہو جائیے. ہمارے دوست ارشد وحید چودھری، اور اس کے بعد جو ہے وہ ارشد ملک صاحب جو ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے. یہ تمام ڈیتھس جو ہیں یہ، اور پھر اسلام پشاور بھی ملا لیجئے جی، اس کے اندر دونوں فیزز کے اندر جو ہوئی ہیں، یہ تمام ڈیتھ سر آکسیجن کی عدم دستیابی سے ہوئی ہیں، جو کہ ایک انتظامی مسئلہ تھا، ہیلتھ ایشو نہیں تھا. اور انتظامی مسئلہ جو تھا وہ مینجمنٹ نے سالو کرنا تھا، ڈاکٹر نے سالو نہیں کرنا تھا. اگر یہ بھی ایک اہم ایشو ہو گیا. ایسی صورت کے اندر ہم کیا کریں؟ کیا لایا عمل ہو سکتا ہے ہمارے پاس کہ پیپل سٹارٹ بلیونگ اس؟ یہ لایا عمل اب عوام کیا بنا سکتے ہیں، کیونکہ عوام کے اختیار میں یہ انتظامی اقدامات تو نہیں ہوتے. اس معاملے کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ حکومت کی بات پر اعتبار اس لیے بھی نہیں کر رہے لوگ کہ جب مارکیٹیں اور بازار کھلے ہیں تو مارکیٹوں اور بازاروں میں لوگوں کے درمیان کتنا سماجی فاصلہ ہوتا ہے. ظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور گاڑیاں چل رہی ہیں، کھچا کھچ بسیں بھری ہوئی ہیں، کوئی سماجی فاصلہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو جب حکومت کہتی ہے کہ جلسوں کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سماجی فاصلے کی نفی کرتے ہیں، تو پھر عوام اعتبار نہیں کرتے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ حکومت نے کرونا کا علاج کرنے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی. اور ایک تو آپ نے خبر دے دی کہ انہوں نے جو چین سے سامان آیا تھا عوام کے لیے، بیماروں کے لیے، وہ انہوں نے سمگل کر دیا یا بیچ دیا دوسرے ملکوں کو. اس کا مطلب ہے کہ یہ کرونا کو ایک مذاق سمجھ رہی ہے حکومت. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ میڈیکل سیکٹر کا جو انہوں نے حشر کیا ہے اس پر 2 طرف سے حملہ کیا ہے. ایک تو سرکاری اسپتالوں کی نجکاری وغیرہ کر رہے ہیں اور ان کے جو اخراجات ہیں ترقیاتی یا مریضوں کے جو بجٹ ہے وہ سارے ختم کر دیے ہیں. اور ایک نااہلی اور بے پرواہی قسم کی کیفیت ہے، بلکہ خرد برد اور کرپشن کی کیفیت ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسپتالوں میں آکسیجن کے سلنڈر نہیں ہیں اور مریض مر رہے ہیں. پشاور میں مریض مرے، پنڈی میں مرے، اور ملتان بہاولپور کی طرف بھی مریض آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے. تو یہ قتل عام جو ہے یہ حکومت کا دانستہ ہے یا نادانستہ ہے ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ذمہ داری تو حکومت کی ہے. اور تیسرا ان کا پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دوائیں مہنگی کر دی.
یعنی کورونا کی دوا صرف کورونا اس میں جسمانی مزاحمت بڑھانے والی دوائی بھی ہیں، بخار روکنے والی دوائی بھی ہیں، پین کلر بھی ہیں، دل کی گھبراہٹ کی بھی، ہر طرح کی کیفیت کورونا کا مریض کو ہوتی ہے جس کے لیے اس کو دوائیں چاہیے. وہ کورونا کی دوا نہیں ہوتی لیکن اس کو دوائیں چاہیے. وہ سب کے سب دوائیں انہوں نے مہنگی کر دی اور 500% تک مہنگی کر دی ہیں. عام آدمی کو جب پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اسے کورونا ہو گیا تو اس کو تو ویسے ہی دم نکل جاتا ہے کہ میں علاج کہاں سے کراؤں گا. تو یہ سارا حکومت نے ہر طرف سے عوام کو گھیر کر مارنے کی پالیسی بنائی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. صحیح. بہت شکریہ عبداللہ طارق سہیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسٹوڈیو میں حاضر ہوتے ہیں اپنا ارسلان بھٹی صاحب. حضور یہ جو ہے ایک عجیب قسم کی کمپلیکیٹڈ سچویشن میں ہم چلے گئے ہیں. جیسے سیٹھ وقار صاحب جو ہیں اور ارشد وحید چودھری، جج ارشد ملک جو تھے انڈر سسپینشن تھے لیکن وہ یہ سارے لوگ جو ہیں چلے گئے یار. اور بہت سارے ڈاؤٹس بھی کریٹ ہوئے سوشل میڈیا کے اوپر، بڑے ڈسکس بھی ہوئے، سرکولیٹ بھی ہوئے. بٹ سر جی سرکار جیڑی ہے وہی کوئی گل منن نو تیار ہی نہیں، انہوں کو سنجیدہ لین نو تیار نہیں ہے. صاحب وہ اس لیے ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی ایک چین اگر آپ دیکھیں یا سنگلی یا سنگل جو ہوتا ہے اس میں ایسے کڑیاں بنی ہوتی ہیں، وہ جڑتی ہیں تو وہ سنگل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں. اگر الگ الگ کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں، آپ کو کیا ملے گا اس میں سے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کڑیاں اگر ملائیں تو دیکھیں ہم نے وینٹیلیٹر بنا لیا تھا، وہ کدھر ہے؟ ہم کیوں وینٹیلیٹرز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ وہ اس کے بعد ہم نے اگر نہیں، اس کا مطلب اگر اب ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہے جو ہیں وہ آپریٹ نہیں کر رہے اور نئے ہم بنا نہیں رہے کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر کہتے ہیں کہ عالمی منڈی میں سامان ہی نہیں مل رہا اس وقت. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا کلیم ہمارا جھوٹا تھا. بھائی صاحب ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. نتائج تو پھر ہم یہی اخذ کریں گے نتیجہ یا کہ پرانے چل نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے پہلے جو ہم نے بنائے تھے وہ ناقص بنائے تھے، ایسے ہی ہے جسٹ شو کیس کرنے کے لیے. اب جب ان کی فنکشننگ کا وقت آیا تو وہ چل نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹا کلیم تھا. اس کے بعد دوسرا کلیم دعویٰ یہ آیا جی کہ ہم ایک وینٹیلیٹر سے 2 یا 4 یا 6 مریضوں کو آکسیجن پرووائڈ کر سکتے ہیں. آکسیجن کس نے دینی تھی؟ صاحب میری تو کوئی فیکٹری ہے نہیں، آپ کی بھی کوئی فیکٹری نہیں ہے، اور عمران مسعود صاحب کی تو میرا خیال فیکٹری ہے ہی کوئی نہیں سرے سے، سوائے اس کے کہ وہ ایک ستارہ پر آکسائڈ والے ادریس صاحب کہتے ہیں بڑی آکسیجن کو لے جائے آکے. ٹھیک ہے نا جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آکسیجن اس میں ڈالیں گے تو وہ وینٹیلیٹر چلے گا، وہ بھی کیا. اب آپ کہتے ہیں جی کہ ماسک لگا لیں، اور بھائی ماسک ایک غریب آدمی جو ہے وہ 5 7 10 روپے روزانہ نہیں خرچ سکتا، وہ کہاں سے خرچے گا؟ آپ نے کیا ماسک 1 روپے کا کیا یا 50 پیسے کا کیا آپ نے؟ یا اگر آپ نے باہر سے منگوائے ہیں اچھے والے ماسک جو 2 4 5 دن آپ چلا سکتے ہیں، آپ نے کیا مفت بانٹے ہیں کسی جگہ؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ مفت دے دیں، لیکن کم از کم ہمیں کچھ کم قیمت پہ تو دے دیں. آپ نے تو ماسک کہا تھا جی دوا کہ جی ہم خود کفیل ہو گئے، N95 بن گیا جی، اس میں یہ کپڑا لگے گا وہ لگے گا. N95 رہی صاحب مجھے آج تک وہ 300 400 سے نیچے نہیں نظر آیا مارکیٹ میں بھی، اور ہے ہی نہیں ہے. KN95 ملتا ہے جو سادہ جو چائنیز ماسک 100 کا مل جاتا ہے، 100 کا مل رہا ہے وہ، لیکن N95 آج بھی 400-500 روپے سے نیچے نہیں ملتا. تو ایک غریب آدمی مجھے بتائیے جو 20-25 ہزار روپے کماتا ہے یا 30 ہزار کماتا ہے، وہ کیسے لے گا؟ ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے اس کو سمجھا ہے کہ جی یہ ہم اس کو بس ہم اوپر سے آئی واش کے طور پہ کام کر رہے ہیں، ٹکا کے کام کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے پی ڈی ایم کے جلسے میں کام کیا کہ جناب ان کو شروع سے 11 بجے شروع ہو جائیں کہ فلاپ ہے. او بھائی فلاپ ہے تو آپ کو ضرورت کیا ہے؟ 1.5 دن آپ نے گزار دیا اس جلسے کے اوپر، تائیں بائیں آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. چھوڑ دیں یار اس کو، ان کو خود ہی اپنی موت مار جائیں گے وہ. آپ کیوں اس کو اتنا ہائپ دیتے ہیں پھر؟ یہی کیس اس میں ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نظر آنا چاہیے، جس طرح وہ بندر کا ایک لطیفہ تھا نا کہ میری آنیاں جانیاں تھے دیکھو نا، میں ٹپوسی مار کے ادھر ٹپوسی مار کے اس درخت پہ میری آنیاں جانیاں تو دیکھیں نا. اب وہ یہی ہو رہا ہے کہ ٹپوسیاں لگائی جا رہی ہیں جی آپ ماسک لگا لیں، وینٹیلیٹر موجود ہیں، اسپتال بن جائیں گے، آپ یہ بند کر دیں. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے روزگار کے مواقع دینے ہیں، لوگوں نے روزگار کمانا ہے. اب مجھے رئیس صاحب ایک میں بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا گنگا رام اسپتال ہے، وہ بھی ایک اللہ بھلا کرے اس شخص کو، سر گنگا رام کو جس نے بنا دیا، اس کی ایمرجنسی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اس کے زیر زمین ایک بیسمنٹ میں ایک ایمرجنسی کے نیچے کمرہ ہے جس کے اندر 8-10 وینٹیلیٹر برانڈ نیو پڑے ہیں. ہم صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ نہیں چلا رہے، ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے کہ اس کا کریڈٹ شہباز شریف کو چلا جائے گا. اس کو جاتا ہے. اس نے وہ ایک ڈونیشن لی تھی، کسی نے کہا جی میں 10 وینٹیلیٹر ڈونیٹ کر دیتا ہوں، کر دیا. اس نے کہا جی میں کمرہ بھی بنا دیتا ہوں، کمرہ بھی بن گیا. اس نے کہا جی میں باقی سارا اس کا انفراسٹرکچر بھی دے دیتا ہوں، وہ بھی دے گیا.
چونکہ وہ نون لیگ کا بندہ ہے اور وہ اس کا دوست تھا میاں شہباز شریف کا, انہوں نے کہا جی کہ یہ نہیں چلانا, وہ بند پڑا ہوا ہے. اب رہ گئی بات کورونا کی, دیکھیں کورونا موجود ہے اور جس سپیڈ سے یہ بڑھ رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ 2-4 مہینے کے اندر ختم ہوگا. ہمیں ایک بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم نے کورونا کے ساتھ زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے, اب باقی بیماریوں کے ساتھ بھی تو رہ رہے ہیں نا. صحیح, بہت ساری بیماریاں, کچھ سیاسی بیماریاں ہوتی ہیں, بھٹی صاحب کچھ جسمانی ہیں. اگر ویکسین تک مسئلہ چلا گیا تو اس کا حشر کہیں وہ پولیو کے قطروں والا نہ ہو جائے, میں آپ کو ویکسین بیوروکریسی کو اضافی تنخواہوں کی حرام کا چسکا نہ پڑ جائے. میں عرض کرتا ہوں جی, ویکسین پاکستان میں آ گئی ہے, وہ لگا بھی رہے ہیں کچھ لوگوں کو, جی پیسے وہ بھی دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے فنانسرز جی 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 پیسے بھی مل رہے ہیں. اگر آپ نے لگوانی ہے بتائیں, آپ کو 4-5 ہزار روپیہ بھی ملے گا, کیونکہ آپ ایز اے ایکسپیریمنٹل اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. اچھا نہیں, وہ مجھے آپ نے پہلے بتایا تھا کہ 10,000 روپیہ لے رہے ہیں. جی صاحب وہ 8,000 روپیہ الاٹڈ ہے اس میں, لیکن یہ کہ آپ نے پروسیس پورا کرانا ہے. پہلے ویکسین پہ آپ کو کچھ پیسے دیں گے وہ تھوڑے سے, پھر اس کے 28 دن کے بعد آپ کا دوبارہ وہ اینٹی باڈی ٹیسٹ کریں گے, سارا کچھ کریں گے, پھر آپ کو باقی رقم ادا کی جائے گی. نہیں اچھا, رقم وہ دیتے ہیں؟ جی دیتے ہیں. میں نے کیوں سمجھا کہ وہ 8,000 روپیہ لیتے ہیں. نہیں 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 نہیں, وہ ویکسین ابھی چونکہ سرکاری ہسپتالوں میں فری ہے, انہوں نے 8,000 روپیہ 10,000 روپیہ نہیں وہ ویکسین دیکھیں جی, جو فنانسر ہیں جو فری میں, جنہوں نے پہلے بھی 8,000 روپیہ چارج کیا ہے, وہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی 18,000 روپیہ چارج کریں گے ویکسین کا. اچھا یہ کون ہے؟ یہ جو دوست ہیں جی آپ کے لیبز والے, مختلف لیبز والے جنہوں نے پرائیویٹ لیبز بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اور پلازے بندے مار ویکسین انہوں نے منگوا لی ہے, سارا کچھ کر لیا آپ پہ اور میرے پہ, تب جی وہ زمائیں گے. سرکار میں یہ ہے کہ آپ نے دینے, اچھی بات ہے, آپ ایک اپنے آپ کو ایز اے ایکسپیریمنٹل طور پہ پیش کرتے ہیں, ہیومنٹیرلی یا وہ کیا کہتے ہیں والنٹیرلی, اس کو آپ پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ والنٹیئر ہیں, ان کو آپ لگائیں اور ان کو پیسے دیں. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا. اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ سب 4-5 تھیوریز چل رہی نا, کہ فلاں فائزر کی لے لیں, فلاں وہ آکسفورڈ کی لے لیں, فلاں اتنی لے لیں, فلاں. یہ سب بات یہ ہے کہ یہ سب چائنیز بھی ہیں, ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہے. جی, جو کامیاب وہ چل گیا, بالکل ٹھیک. اب مسئلہ صرف ہمیں یہ آ رہا ہے کہ جو بھی کامیاب ہوگا اس ویکسین کو جب وہ دیکھیے گا, جب وہ مارکیٹ میں آئے گی نا, صاحب میں اور آپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. جو مرضی عام بندے کی تو بات ہی کر دیں. مجھے ہمارے جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کے بچوں کو دوسروں کی نسبت 90% تک کم خطرہ ہے اس کا کورونا کا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ چند ماہ کے تھے تو انہوں نے ان کو نمونیا ویکسین لگائی تھی, اور انہوں نے کہا کہ وہ ویکسین اس کے خلاف بہت خوفناک حد تک ریزسٹ کرتی ہے, اس لیے آپ پریشان نہ ہو. عمران مسعود صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی عمران مسعود صاحب. دیکھیں 3,000-4,000 روپیہ وہ دیتے ہیں, اور ایسے بندے کو دیتے ہیں ویکسین لگانے کا جس کے پاس ای میل ہو, موبائل ہو, اس کو پھر ٹریک کرنا پڑتا ہے, ٹریس کرنا پڑتا ہے, اس کے تاثرات لینے پڑتے ہیں. آپ ایک فارم پہ سائن کرتے ہیں کہ خدا ناستہ کچھ ہو گیا تو میں خود ذمہ دار ہوں. دیکھیں احساس پروگرام پہ میرا خیال ہے 140 یا 60 ارب روپیہ دیا گیا, 12,000 فی کس. اب ماسک کی جو سلان بھٹی صاحب نے بات کی ہے, کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ حکومت, ہماری حکومت جو ہے, ماسک لگانے کی کوئی مشینیں آپ لگا لیتے تاکہ لوگوں کو آپ سستے دے دیتے, مفت ماسک آپ دے دیتے, یا آپ لوگوں کو پیسے دے دیں کہ وہ ویکسینز لگوا لیں. تو لیکن اس پہ سوچا ہی نہیں گیا, چونکہ ہماری اکانومی ویک ہے اور ہم نے اپنے ان سیکٹرز کو کھولا رکھا, ہم نے رسک لیا. آج بھی ہم رسک لے رہے ہیں. پاکستان یہ بند نہیں کرے گا, کاروباری اداروں کو نہیں بند کرے گا, ہم سسٹین نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فیکٹ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, جب یہ فیکٹ ہے کہ آپ نے یہ بند نہیں کرنے کاروباری ادارے, خاص طور پہ کنسٹرکشن کا سیکٹر آپ نے کھولا ہوا ہے, ریسٹورنٹس بھی ہیں, ایئر لائنز ہیں, ٹورزم ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ سے مراد ہے ہاسپٹیلٹی سیکٹر ہے, تو پھر آپ پبلک کو یہ اویئرنیس دے دیں یا ایسا کوئی قانون بنا دیں کہ جو بندہ بھی ماسک نہ یوز کرے اسے جرمانہ کر دیں. حالانکہ وہ بھی قانون بنا ہوا ہے یہاں پہ, لیکن ریٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی حکومت کی. یہاں بندے خود سے اس کو جو ہے وہ بندوں نے اس کورونا کا خوف اپنے ذہنوں سے نکال دیا ہے. یہ پکی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ ملی جلی کیفیت میں اسی طرح ہم روتے دھوتے رہیں گے اور لوگ مرتے رہیں گے. یہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کرشمہ کرنا ہے کہ ہماری اس کووڈ سے جان چھٹ جائے. لیکن پاکستان میں کی حکومت میں کوئی بھی حکومت ہوتی اس حکومت کی جگہ, میرا نہیں خیال کہ اتنی سخت ہے کہ ہم ٹوٹل لاک ڈاؤن کر دیں اور لوگوں کو ہم وظیفے پہ لے جائیں اور ویلفیئر کر دیں. ہمارے میں اتنی سخت نہیں ہے. ہمیں خود سے بچنا ہوگا اور ہمیں ایز اے شہری لوگوں کو ایس او پیز آبزرو کرنے پڑیں گے. ذہن میں ہونا چاہیے
ہم لوگ ہاتھ ملاتے ہیں آج کل بھی، گلے لوگ ملتے ہیں، ماسک نہیں یوز کرتے، اور وہ کرونا سپریڈ ہونے کا بہت خدشہ ہو رہا ہے، کرونا سپریڈ ہو رہا ہے پوری دنیا میں. آپ دیکھیں وہاں کے جو آپ کو ریزلٹس آ رہے ہیں، جو ریشوز آ رہی ہیں وہ بڑی ہائی ہیں اس وقت. اور پاکستان بھی اس وقت جو ہے یہ مارچ تک میں نہیں دیکھ رہا یہ لاک ڈاؤن یہ ختم ہوگا یا ٹھیک اسکولوں ہے، کو یہ چلنے دیں گے اور چلیں یونیورسٹیاں یہ کھول دیں گے. یہ بڑی ٹھیک ہے، جو ہے نا جی کنفیوژن ہے. تو بڑی میں تو کنفیوژن ہے، یہ درخواست ہوگی آپ کے چینل سے کہ لوگ اس کو ایس او پی کو آبزرو خود سے کریں. جی بالکل ٹھیک. لوگ اپنی ہیلپ یور سیلف کے فارمولے کی تحت ہیلپ کریں. جی کہ اس میں صرف جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے نا، جو چائنا نے بھی کی، باقی ملکوں نے بھی کی، امریکہ یورپ ساری جگہ ہوئی ہے کہ جی ایک دفعہ جس کو ہو جائے اس کو شاید یہ دوبارہ نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے ریسرچ کو غلط ثابت کیا. انہوں نے کہا جی دوبارہ ہونے کے بھی چانسز ہیں، صرف واحد علاج اس سے پرہیز اور اس سے بچت ہے، احتیاط ہے. صرف. ٹھیک ہے. ابھی عبداللہ اپنا عمران ملک صاحب، عمران مسعود صاحب مختلف باتیں کر رہے تھے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم معیشت جو ہے وہ اس کی وجہ سے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. 40% آپ کے جو ہے وہ کم ہوئے ہیں ٹیکس ریٹرن. معیشت کہاں چل رہی ہے ہماری؟ پھر انہوں نے کہا کہ جناب ایئر لائنز کا بزنس ہے، ایئر لائن تو ہماری پی آئی اے تو بند ہو گئی، اور اتنی بند ہوئی کہ جو 777 بوئنگ 777 جو لانگ روٹ کے طیارے ہیں، بڑے طیارے جو شمار ہوتے ہیں، وہ انہوں نے واپس کرنے کا فیصلہ کر لیا. لیز پہ لیے ہوئے تھے نا، ڈرائی لیز پہ، تو اب وہ واپس کر رہے ہیں کہ بھیا ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہمارے لانگ روٹ کھلنے ہیں کبھی، نہ ہمیں چاہیے. تو وہ کھڑے ہوئے تھے تو وہ پی آئی اے نے واپس کر دیے. ایک مبارک ہو بھٹی صاحب آپ کو، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بچپن کے یار کی جو ایئر لائن ہے ورجن اٹلانٹس، وہ آئی ہے، اور اس کی جو لینڈنگ تقریب تھی اس میں دھمال ڈالی ہے جناب ان کے مشیر اسپیشل اسسٹنٹ زلفی بخاری صاحب نے. تو وہ پاکستان میں لینڈ کر گئی. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آخری تاریخ جس کے انڈر پاکستان اپیل کر سکتا تھا یورپین یونین کو اور برطانیہ کو کہ جناب ہمارے اوپر پابندی ہٹا دیں، وہ تاریخ گزر گئی ہے. حکومت نے کوئی اپیل نہیں کی ڈاکومنٹریلی. ٹھیک ہے، جو ٹیکنیکلی اس کو سہولت دستیاب تھی کہ نہیں جناب ہماری پروازوں پہ غلط پابندی لگی ہے، یہ نہ کریں. یہ ہے جی وہ صورتحال اس وقت. اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت، لوگ کرونا کے خاتمے کے حوالے سے حکومت کے اعلان کے اوپر یقین کر لیں. کمال کر رہے ہیں آپ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.